السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی کے کو نااہل قرار دینے کی جو درخواست تھی وہ قابل سماعت قرار پائی ہے اور 26 مارچ کو اس پر سماعت ہوگی۔ دوسری طرف مخصوص نشستوں کا معاملہ کہ جس پر آج پشاور ہائی کورٹ میں اس کیس پر سماعت ہونی تھی اور وہاں پر جج صاحبان انتظار میں رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وکلاء بیرسٹر علی ظفر اور بابر اوان صاحب پیش ہوں، لیکن وہ پیش نہیں ہو سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقیناً قانونی محاذ پر بہت سے معاملات ہیں، جس میں سائفر کیس بھی ہے، توشہ خانہ کیس ہے، عدت میں نکاح کا کیس ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی طرف سے جب بھی اب ملاقات کی کوشش کی گئی ہے عمران خان صاحب سے تو وہ ملاقات ممکن نہیں ہو پائی ہے، بلکہ حتیٰ کہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی طرف سے سپرنٹینڈنٹ جیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے یہ ملاقاتیں 2 ہفتے کے لیے ممکن نہیں ہوں گی، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کی طرف سے جو مراسلہ بھیجا گیا داخلہ کی طرف سے، صوبائی وزارت داخلہ کی طرف سے، محکمہ داخلہ کی طرف سے، اس کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ چونکہ سیکیورٹی تھریٹ ہے اس لیے وکلاء یا ان کی ایون فیملی ان سے ملاقات ان دنوں میں بھی نہیں کر سکتی جو پہلے سے دن اناؤنس ہوئے تھے کہ ان 2 دنوں میں ہفتے کے فیملی ملاقات کر سکے گی۔ آج کے پروگرام میں جب ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، آغاز میں ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون اظہر صدیق صاحب نے۔ اظہر صدیق صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا۔ سب سے پہلا سوال یہ بتائیے گا کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کو نااہل قرار دینے کے لیے قابل سماعت قرار پائی ہے یہ درخواست جو ہے، اور 26 مارچ کو اس پر سماعت ہونی ہے۔ بہت شکریہ علی۔ دیکھیں، بات بڑی واضح ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا بائسڈ ہے۔ میں میلافیڈی کا ایلیمنٹ تو اس کانٹیکس میں یہ نظر جو آ رہا ہے نا، صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے کہ جس کو مختلف ہیلو بہانوں سے مختلف کیسز میں، یعنی سب سے پہلے پروویڈنٹ فنڈنگ میں، پھر توشہ خانہ شروع ہو گیا الیکشن کمیشن کا، پھر ہم نے دیکھا کہ توہین الیکشن کمیشن آ گئی، پھر ہم نے دیکھا کہ پارٹی سے الیکشن آ گئے، پارٹی سمبل آ گیا، اور پھر فارم 45 47 سب کوئی بھی بتا دے، صرف ایک سیاسی جماعت کے خلاف ہے الیکشن کمیشن جو اصولی طور پر ماں اور باپ کا کردار ادا کرتا ہے، اسے آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، لیکن نہیں نظر آیا۔ اب اگلی جو بات ہے، یہ میں خود بڑا حیران ہوا، میں نے جو فیصلہ پڑھا جی ابھی ریسنٹلی نواز شریف کا کیس آپ نے دیکھا کہ جس میں 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے کہہ دیا کہ اس کا اختیار عدالت کو کوئی نہیں ہے، یعنی سپریم کورٹ کو بھی نہیں کہہ دیا کہ کورٹ پہلے ڈیفائن ہوگی۔ الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبونل ہے، اگر کوئی اثاثوں میں چیز آگے پیچھے بھی ہے تو اس کا اختیار تو الیکشن کمیشن کو ہے ہی نہیں۔ 62(1)(f) تو لکھا ہی ہوا کورٹ اور کورٹ آف لا تو ہے وہ ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، یعنی کہ آپ کیونکہ یہ کہنا سپریم چاہ رہے کورٹ ہیں اظہر صدیق صاحب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ براہ راست سماعت نہیں کر سکتا، اس کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ رپورٹ ہوتا ہے تو اس کو آگے بھیجا جائے گا، کسی نہ کسی عدالت میں اس پر سماعت ہوگی اور عدالت فیصلہ کرے گی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن تو نوٹس بھی نہیں لے سکتا اس سارے معاملے میں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا دائرہ اختیار چیلنج کرنا چاہیے۔ میں نے علی امین گنڈا پور تک تو یہ پیغام دے دیا ہے، پہنچا دیا ان تک کہ یہ اس کو چیلنج کیا جائے، الیکشن کمیشن کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں اگر بنتا بھی ہے تو اس کا ایک بڑا آسان عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ بنتا نہیں تھا، یعنی توشہ خانہ یہ بنا کیسے کہ سالانہ گوشوارے سیکشن 137 الیکشن ایکٹ کے تحت جمع ہونے ہوتے ہیں، اور ہر سال کا جون تک کے گوشوارے دسمبر کو جمع ہونے ہوتے ہیں۔ 2018 تک کے گوشوارے دسمبر 2018 تک جانے تھے، اس کے اگلے 120 دن کے اندر، یعنی اپریل 2019 میں ایکشن ہو سکتا تھا۔ اگلا اگر 2019 کا لے لیں تو اپریل 2020 تک، اس سے اگلا ایکشن لے لیں تو اپریل 2021 تک، اس سے اگلا ایکشن لے لیں تو اپریل 2022 تک۔ تو ان سارے سالوں میں تو ایکشن لیا نہیں تھا، ٹائم بارڈ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو وہ والا بھی یہاں بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ گوشوارے جمع ہو، سالانہ گوشوارے جمع ہو، اگر اس میں کوئی ڈسکریمنسی آئے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ یہ والا جو اختیار ہے ابھی جو استعمال کیا، یہ استعمال نہیں کیا اچھا، جا لیکن سکتا۔ اظہر صدیق صاحب کیا جو گوشوارے جمع کروائے گئے ہیں یہ گوشوارے، ان کی تفصیلات جو نامینیشن پیپرز تھے علی امین گنڈا پور کے، کیا اس میں یہ تفصیل موجود نہیں تھی؟ اور اگر تھی تو اس وقت یہ سارے پروسیس میں سے کیسے گزر گئیں؟ اس وقت اس پر سوال کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اس وقت جو ہے یہ ٹھیک تھا اور ابھی غلط ہے؟ دیکھیں، بڑا ریلیونٹ سوال آپ نے اٹھایا۔ اصولی طور پر تو کاغذات نامزدگی میں چیز آ گئی، اسکروٹنی ہوگی اس کی،
ریٹرننگ آفیسر نے دیکھ لیا. اب ریٹرننگ آفیسر الیکشن کمیشن کا ہی ہے نا, تو الیکشن کمیشن کے دیے ہوئے اختیارات استعمال کرتے ہیں. جی وہاں نہیں دیکھا, نہ کوئی اپیل آئی, نہ کوئی ریٹ میں معاملہ آیا, نہ کوئی سپریم کورٹ میں معاملہ آیا, الیکشن لڑ لیا. تو اب تو نامینیشن کی پیپر کی حد تک تو معاملہ کلوز ہو گیا نا. اب اس میں اگر کوئی ڈسکریمنسی ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے؟ آرٹیکل 63 کے حوالے سے اگر کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا ایلیمنٹ اگر کوئی آتا ہے تو پہلے ریفرنس جائے گا, ریفرنس اسپیکر بھجوائے گا الیکشن کمیشن کو, پھر الیکشن کمیشن اپنے تے نہیں آ سکتا ہے سر میں. جیسے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے توشہ خانہ میں بھیجا تھا. جی, اور وہ بھی غلط ہے اصولی طور پر. تو میں اس پہ بھی اعتراض رکھتا ہوں. کا ریفرنس بھیجا تھا, توہین عدالت میں سزا ہو گئی تھی, تو یہ وزارت نہیں چھوڑ رہے تھے, اپنے ایم این اے کی سیٹ نہیں چھوڑ رہے تھے. تو میں پھر سپریم کورٹ میں گیا تھا, اور سپریم کورٹ نے میری پٹیشن کے اوپر جو ہے انہیں ڈسکوالیفائی کیا تھا. اس وقت پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 774, یہ اس وقت کی ججمنٹ ہے کہ جس میں یہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. تو یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ تو اختیار ہے ہی نہیں, جو کچھ بھی. اچھا, اگر اس پر جورسڈکشن نہیں ہے اظہر صدیق صاحب, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب یہ درخواست دائر کی گئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے, تو کیا پی ٹی آئی کی طرف سے جو اعتراض اٹھایا جانا تھا وہ اس سٹیج پہ نہیں اٹھایا جانا تھا اس کے قابل سماعت قرار دیے جانے سے پہلے؟ اس کی وجہ یہ ہے, ابھی تو پارٹی کی طرف سے یعنی یہ دونوں فریقین کو سن کے نوٹس جاری نہیں کیا. اگر دونوں فریقین کو سن کے نوٹس جاری کرتے تو بات کچھ اور ہونی تھی, وہاں یہ اعتراض بھی اٹھایا جانا تھا. میں نے چونکہ فیصلہ نہیں دیکھا, اب میرا جہاں تک خیال ہے یہ سنگل پارٹی کی طرف سے ایسرشن آئی, پٹیشن آئی, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ قابل سماعت ہے, یہ قابل اخراج ہے, اور اس خارج کر کے اس پہ بھاری بھرکم جرمانہ بھی ہونا چاہیے. اچھا, کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد, اب 26 تاریخ کو سماعت ہونی ہے, تو تب کیا پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا رخ کرے گی, یا اس سے پہلے بھی اس کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی سماعت پہ بھی الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر اس کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. درخواست دی جائے کہ قابل سماعت نہیں ہے, اور اس کے ساتھ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے. سپریم کورٹ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سپریم ابھی تو وہ یہ اپیلیٹ ٹرائبیونل نے اپنی ایکسائز نہیں, اتھارٹی ایکسائز نہیں کی ہے. الیکشن کمیشن نے ہوا میں اتھارٹی ایکسائز کر لی ہے. اس کو جواب کی شکل میں بھی, اور اس پہ ججمنٹ بہت زیادہ ہے کہ جب جورسڈکشن پہلے چیلنج کر دی جائے تو جورسڈکشن پہلے ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہے. لیکن اس میں اظہر صدیق صاحب لگ یہ رہا ہے کہ اگر بالفرض فیصلہ علی امین گنڈا پور کے خلاف آ جاتا ہے, تو اس فیصلے کے آنے کے بعد ہی اگر پی ٹی آئی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, تو وہ فیصلہ تو آ چکا ہوگا, اور جب فیصلہ آ چکا ہوگا نا اہلی کا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اپنے عہدے کو چھوڑنا پڑے گا, ان سے عہدہ ان کا لے لیا جائے گا. اور پھر جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا تو وہاں سے ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر ریلیف نہ ملے اور اس میں انتظار کرنا پڑے. تو یعنی کہ جو مقصد ہوگا وہ مقصد تو پورا ہو جائے گا. دیکھیے, میں بتاؤں آپ کو, پہلی تو بات ہے ابھی پہلا نوٹس ہوا ہے, پہلے نوٹس پہ جواب کا کہا جا سکتا ہے, جواب جا کر یا اس کو جورسڈکشن کو چلے پہلی ہیئرنگ کے اوپر ہی. تو وہ جب جو فیصلہ اگر فرض کریں وہ اس کے بغیر ہی فیصلہ کر دیتے ہیں تو فیصلہ تب بھی چیلنج ہونا ہے. میں نہیں یہ سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے. الیکشن کمیشن کو اگر زبانی بھی کہہ دیا جائے تو پہلے اپنا دائرہ اختیار جورسڈکشن طے کرے, پھر بھی آگے جا سکیں گے, اس سے پہلے نہیں جا سکتے ہیں. کوئی فیصلہ تو بہت دور کی بات ہے, میں فیصلہ اتنا آسان نہیں دیکھ رہا, فیصلہ بہت دور کی بات ہے. یہ بات اگر وہاں تک جائے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ خلاف نہیں جائے گا؟ اصولی طور پر دیکھیں, میں نے تو آئین اور قانون کی بات کرنی ہے. آئین اور قانون کو اگر میں سامنے رکھ کر دیکھوں تو ایسا ہی ہے. یہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیار سے ابھی تک فی الحال تجاوز کیا ہے. ان کا یہ اختیار نہیں تھا کہ جو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے, یہ کام بنتا ہی نہیں تھا ان کا. اور الیکشن کمیشن کو بڑا ویجیلنٹ رہنا چاہیے, بڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی ذات کے اوپر بہت سی انگلیاں اٹھ چکی ہیں پہلے بھی, اور انہیں اس طرح کے فیصلے کر کے اور سوالات بہت اٹھیں گے, بہت سوالات. عزیز صدیق صاحب, دوسرا معاملہ مخصوص نشستوں کا لے کر ہے. اس پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے ملا پی ٹی آئی کو کہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس پر تب تک کچھ نہیں پیش رفت ہوگی کہ جب تک یہ اسٹے ہے. آج عدالت میں پیش ہونا تھا, بیرسٹر علی ظفر صاحب کو, بابر اوان صاحب کو, پیش نہیں ہوئے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اپنے کیسز کو لے کر سنجیدہ نہیں؟ دیکھیں, ایسا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بہترین خدمات انجام دی ہیں. میں 2.5-3 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں
اور ہم نے جو ایک ٹیم کے طور پر جو کردار ادا کیا بڑی وضاحت کے ساتھ کیا یہاں چونکہ سائفر کا کیس بھی چل رہا ہے اور معاملات بھی چل رہے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے. عمران خان صاحب سے ملاقاتوں والا معاملہ بھی ہے کہ ملاقاتیں نہیں ملنے جا رہی, شاید یہ وجہ تھی, ورنہ قاضی انور صاحب وہاں پر دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ علی ظفر صاحب پشاور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوتے ہیں. اور یہ بڑا سٹرونگ کیس ہے ہمارا, میں بتا دوں آپ کو, بڑا سٹرونگ کیس ہے. آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی لگا ہوا تھا نا, جی ہاں, آپ سر یاد ہے ان میں رکھیے گا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری اقبال کے پاس پاکستان سنی اتحاد کونسل کا, اور میں نے عبداللہ ملک کی طرف سے فائل کیا تھا, اس پہ آج بحث ہوئی. اس پہ آگے گورنمنٹ نے آگے ٹائم لینے کی بات کی, اور یہ جب پنجاب کے الیکشن تھے تو اس وقت بھی یہ ڈیلے کرتے تھے, تو یہ جج صاحب اس وقت ڈویژن بینچ ہیڈ کرتے تھے. تو آج میں نے کہا کہ اس کیس کو آپ چیف جسٹس کے بعد بھیج دیں, لارجر بینچ بنا دیں سارے مسئلے میں, چونکہ آئین کی تشریح ہے اور بڑا سمپل سا ایشو ہے. میں نے اس کو ایک اور معاملے میں چیلنج کیا تھا, تو آج انہیں جج صاحب کے پاس لگا تھا, تو صبح ڈویژن بینچ کے سامنے لگا ہوا ہے, جس میں میں نے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح مانگی ہے. کیا آرٹیکل 51 میں ہے پروپورشنٹ کے مطابق سیٹیں ملنی ہیں. ہوا یہاں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سے بلا نشان لے لیا گیا سیکشن 215 کے تحت. سیکشن 215 آئین سے متصادم ہے آرٹیکل 17 کے ساتھ. آرٹیکل 17 میں پارٹی کو اگر بین کرنا ہے تو ملکی سالمیت کے خلاف ہوگا. اس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہوا ہے. اب اسی کو پروویژن کو سامنے رکھتے ہوئے 104 میں ریزرو سیٹوں کی بات ہے الیکشن ایکٹ کے, اور رول 94 میں بات ہے. تو رول 94 جو کہہ رہا ہے کہ اگر انتخابی نشان لے لیا جائے تو پارٹی ایک طرح سے ختم ہو جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا ہے. پارٹی ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 17 میں آنا پڑے گا, اور اسی کے پیرامیٹر سے باہر آپ نکل نہیں سکتے ہیں. تو اب یہ والی جو صبح یہاں جو آج کی سماعت ہے وہ 25 مارچ کے لیے گئی. 25 مارچ میں وفاقی حکومت پنجاب نے وقت مانگا, جان بوجھ کے ڈیلے کرنا. ہم نے کہا تھا سینٹ کا الیکشن سر پہ آ گیا ہے, 2 اپریل کو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے, اگر 25 مارچ تک کیس چلا گیا تو بہت ڈیلے ہو جائے گا. اس میں اب صبح لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے کیس کی سماعت ہونی ہے. وہاں ہم نے نقطہ اٹھا لیا ہے, کل ڈیٹیل میں بحث کرنی ہے میں نے وہاں پر کہ وہ سیکشن 215 کا فیصلہ دیں صاحب, لیکن ساتھ ساتھ سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کا رول 94. اگر ہم یہ کیس چاہتے ہیں تو ہمارا پارٹی کا سمبل پہلے دن سے ہی واپس آ جاتا ہے. جب ہمارا پارٹی کا سمبل پہلے دن سے واپس آ جاتا ہے تو ہماری جو سیٹیں ہیں مخصوص وہ ساری ملیں گی. اور ابھی تک دیکھیں نا, مخصوص نشستیں مرضی سے دے کر آپ نے پنجاب کا الیکشن کرا لیا, باقی صوبوں ساؤں کو الیکشن کرا لیا, اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اور اپوزیشن اب آگے سینٹ کے الیکشن ہے. سینٹ کے الیکشن بہت اہم ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے مخصوص نشستوں کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے یا سنی اتحاد کونسل کے نقطہ نظر سے اس کا حل ہونا بہت ضروری ہے. حضرت صدیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں بریک, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم صاحب, ہوز ایڈوائزر آن فائنانس ٹو سی ایم کے پی کے. مزمل صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کی گفتگو کا آغاز ہم سب سے پہلے جو آج کی سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی نیوز کے جس پر عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, اور اس پریس کانفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے جو ہمیں 2013 میں ملا تھا, اس پر پی ٹی آئی کی طرف سے خط لکھا گیا ہے کہ اس سٹیٹس کو ختم کیا جائے. اس معاملے کی اصل تفصیل کیا ہے؟ کیا یہ خط لکھنا ملک دشمنی کے زمرے میں نہیں آتا اگر لکھا گیا تو؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کو جو ہے اٹھا کے پہلے تو بیان کی تصدیق کریں, اس کے بعد اگر تصدیق نہیں بھی کر رہے تو ایک شوشہ چھوڑ دیں ملک دشمن. بیسیکلی ان کا بس نہیں چل رہا. یہ جو ہے بس ہمیں جو ہے کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بنانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتے ہیں. عطا تارڑ جب تک تو وہ اپنی جماعت کے ترجمان تھے وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے تھے اور وہ سیاست کر سکتے تھے, لیکن آج انہوں نے جو ہے انفارمیشن منسٹری کا پلیٹ فارم یوز کر کے یہ فیک نیوز دی اور بغیر ثبوت کے دی, جس کی جو ہے جتنی بھی جسے کہتے ہیں تنقید کی جائے وہ کم ہے, اور نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ انہوں نے حرکت کی ہے, اور جس کی مذمت بھی ہونی چاہیے. بلکہ ان کی جو ہے سب سے پہلے تو کھچائی کرنی چاہیے ان کے وزیر اعظم کو,
اور اگر انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے کہنے پہ کیا ہے تو پھر جو ہے ان کی بھی مذمت کرنی ضروری ہے۔ وہ انہوں نے جو ہے یہ بیان دیا، سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم کا حصہ ہوں جی، اور جو میں جو ہوں، اگر یہ چیز ایسی ہو تو کسی نہ کسی طریقے سے میری نالج سے گزرے بغیر نہیں جا سکتی، میری ایٹ لیسٹ نالج میں ہوتی۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 ہفتے پہلے جو ہے پی ٹی آئی نے جو خط لکھا تھا آئی ایم ایف کو، جی ہاں، اس کو ہم نے جو ہے خط لکھا اور اس کے بعد فوری اطلاع بھی دی میڈیا کو۔ اگر کوئی ہمیں ایسی چیز کرنی ہوگی، کوئی خط و خطابت کرنی ہوگی اور ہمیں ضرورت ہوگی تو ہمیں کوئی چھپ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو ہے باقاعدہ قانون کے اور جو پاکستان کے مفاد، سب سے پہلے تو پاکستان کا مفاد ہے، اور اس کو سامنے لاتے ہوئے جو ہے، رکھتے ہوئے جو ہے سارے کام کریں گے۔ اور یہ وہ پی ٹی آئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے ایکسپورٹس کو $24 ارب سے $32 ارب کر دیا، اور یہ پی ڈی ایم میں آ کے انہوں نے اس کو $32 ارب سے $27 ارب کر دیا۔ تو یہ اپنی ناکامیاں، اور جب آتے ہی کہ کسی طریقے سے توجہ ادھر ادھر ڈالیں، کیونکہ ابھی آئی ایم ایف آ گیا ہے تو کوئی اگر ناکامی ہوتی ہے ان کو یا کوئی اچھے مذاکرات نہیں کر پاتے تو یہ ابھی سے ہی اس کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کر اچھا، رہے اس پہ قدر کلامی کے لیے معذرت، اب بات اپنی کمپلیٹ کیجیے گا مزمل صاحب، لیکن یہ اس بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے کہ جب آپ کو یاد ہے کہ ایک ٹیلی فون کال لیک ہوئی تھی کہ جس میں شوکت ترین صاحب بات کر رہے تھے تیمور جھگڑا صاحب سے، اس کے علاوہ لغاری صاحب سے، محسن لغاری صاحب سے ان کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں یہی آئی ایم ایف کے معاملے کو ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد فردر آن آئی ایم ایف کا ابھی ریسنٹ جو خط لکھا گیا، اور اس سے پہلے کہ جو بانی پی ٹی آئی کا انٹرویو چھپا تھا اکانومسٹ میں، اس کو بھی لے کر بات ہو رہی ہے کہ جی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات کہ امریکہ میں اور ویسٹ میں پی ٹی آئی کے لابسٹ موجود ہیں، پی ٹی آئی نے ایسی فرمز کو انگیج کیا ہوا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے نیریٹو آگے ویسٹ میں پہنچایا جائے، اور اس سارے بیک گراؤنڈ میں یہ آج کی بات ہو رہی ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی، جس میں آپ کا خط بھی ابھی ریسنٹ خط بھی آئی ایم ایف کا۔ میری بات سنیں نا، آئی ایم ایف کے خط کو تو سامنے بیٹھا ہے نا آپ کے بندہ جس نے پریس کانفرنس کی، آپ بتایا سب کو اور اس کا پس منظر بھی دیا۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ کلیئر ہو جائیں ایک چیز پہ کہ یہ جو تیمور جھگڑا اور شوکت ترین صاحب کی بات ہو رہی تھی، تیمور، آپ واپس اس ٹیپ کو کبھی موقع لگے تو سنیے گا، اس میں یہ بولا ہے کہ میں نے مفتہ اسماعیل کو خط لکھ دیا۔ اب ایک صوبے کا وزیر خزانہ، وفاق کے وزیر خزانہ کو خط و خطابت ایک نارمل چیز ہے، اور اس میں اس نے کہا کہ میں نے خط میں لکھ کے بتا دیا ہے کہ اگر آپ ہماری جو رقم روکی ہوئی ہے، جو آج آپ نے سنا بھی ہوگا ہاں جی، علی امین صاحب کی پریس کانفرنس، وہ جو پوسٹ میڈیا انٹریکشن میٹنگ کے بعد، کہ شہباز شریف صاحب نے ایگری کیا ہے کہ آپ کے واجبات دے دیں گے۔ یہ وہی واجبات کا خط ہے جو آئی ایم ایف کو نہیں لکھا گیا تھا، وہ وزیر خزانہ صاحب کو لکھا گیا تھا، اور آج تک اس کے بعد آئی ایم ایف نے 3 ریویو دے چکا ہوا ہے پاکستان کو۔ آئی ایم ایف کو اگر ایسا خط ہوتا تو آئی ایم ایف اس میں بولتا کہ جی ہاں ہمیں خط آیا ہے۔ ابھی جیسے ہم نے ایک خط لکھا تھا تو آئی ایم ایف نے آج سے 2-3 دن پہلے بولا کہ جی ہاں ہمیں خط ملا ہے، آپ کے سامنے ہے نا۔ اس طرح کی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، غیر ذمہ دارانہ حرکتیں قیمتی کرنے کی وجہ سے انہوں نے ملک کو نقصان اتنا پہنچا دیا۔ پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آئے، پہلے انہوں نے غلط معاشی اشاریے دے دیے، غلط اکانومی کی پکچر دے دی تاکہ ہمیں کیا کر سکیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ڈالر 180 سے ہو گیا $300، شرح سود 11% سے 22% ہو گیا، ریمیٹنسز $32 ارب سے $27 ارب ہو گئی، ایکسپورٹ $32 ارب سے $27 ارب ہو گئی، جی ڈی پی 6% سے یہ منفی ہو گئی۔ تو یہ تو بیچارے جو ہے کسی طریقے سے انہوں نے حکومت بھی جو ہے جس طریقے سے لی ہے، اب تو یہ بھی نہیں بولیں گے مانگا تانگا، یہ تو چینا چھانی والی حکومت جو ہے انہوں نے لی ہے۔ اب اس سے نظریں ہٹانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں۔ اب عطا ترار کو کہنا کہ یہ خط پروڈیوس کرے جو ہم نے لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کس کو لکھا ہے، یورپی یونین میں بھی لوگوں نے فون کر کے پوچھ لیا ہے۔ تو اس کی کوئی ہے، کوئی سزا ہے، جزا سزا ہے، یا صرف جو ہے یہ جو۔ اچھا یہ بتائیے گا مزمل صاحب کہ عطا طارر صاحب تو کوئی اکانومی کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ تو اکانومی کو سمجھتے ہیں، یہ بتائیے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہمارے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے یہ یورپین ممالک نے اس طرح ان ممالک کو دیا ہوا ہے جو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جہاں پہ یعنی کہ وہ ان کی نظر میں غریب ملک ہیں، اور ان کی ایکسپورٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ جی ایس پی اسٹیٹس جب سے یہ جو رینیو ہوا ہے تو پاکستان کی ایکسپورٹس جی ایس پی اسٹیٹس کی وجہ سے ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ ہوئی ہے، اس کا ہم نے کوئی بڑا فائدہ بھی نہیں اٹھایا، بلکہ بس وہ ایک ایکسس بنی ہوئی ہے۔
اب بات یہ ہے کہ یورپین یونین جو ہے اس کے اپنے قواعد ہیں، قانون ہیں. وہ آج پچھلے 5 سالوں سے 5 دفعہ بول چکا ہے پاکستان کو کہ پاکستان میں اگر ہیومن رائٹس کے مسئلے ہوں گے تو جی ایس پی جو ہے ریویو ہو سکتا ہے. پاکستان میں یہ جو بلاسفی میں انہوں نے کہا تھا کہ قانون کو بھی دیکھیں، اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جی ایس پی اسٹیٹس وڈرا کر سکتے ہیں. تو وہ ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں جس کو وہ دیکھتے رہتے ہیں ہیومن. پھر آپ کی صحافیوں کی تنظیم پہ بھی انہوں نے بھی پچھلے دنوں جا کے، آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-3 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو یورپین یونین نے ایک بیان داغا تھا. تو اس وقت سارے صحافیوں کو بھی آپ کہتے تھے کہ غدار ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا آزادی صحافت پہ اگر پاکستان میں مسائل ہوں گے تو جی ایس پی اسٹیٹس کے مسئلے آئیں گے. تو ایک چیز یہ جو ہے مطلب کوئی ہو نہ اور زبردستی اس کو ہوا میں بنا دی جائے، یہ نہایت ہی شرمندگی کی بات ہے. اور بڑا جسے کہتے ہیں کہ میں واپس سے کہوں گا، یہ عطا تارڑ اب جو ہے پی ایم ایل این کے جو ہے انفارمیشن سیل سے بات نہیں کر رہے، یہ جو ہے وزارت جو اطلاعات جو ہے ادھر سے بات کر رہے ہیں. یہ بڑی آگے جائے گی. اگر وہاں سے تردید آ گئی تو یہ کیا کریں گے؟ یہی حرکت اسحاق ڈار نے کی تھی. اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے جب آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہو رہا تھا تو آئی ایم ایف پہ الزام لگا دیا کہ جی وہ سینٹ کے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز پہ جو ہے بات کریں میزائل پروگرام پہ، اس لیے ہمیں پروگرام نہیں دے رہے. آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ تاریخ میں خط لکھا، لیکن میڈیا نے مجال نہیں تھی. میڈیا کو اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے یا میڈیا کو اتنا مطلب انہوں نے مینج کیا ہوا ہے کہ میڈیا اس پہ اگر اس کا 1% بھی ہو جاتا تو ہمارا تو آپ لوگ پتہ نہیں ملک دشمن کیا پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری حرکت کی، جب انہوں نے جو ہے کے پی اور پنجاب کے الیکشن نہیں کرانے تھے، الیکشن کمیشن کو فنڈ نہیں تھی، پھر انہوں نے بول دیا کہ جی آئی ایم ایف نے منع کیا ہے، آپ کا بجٹ کا سارا بڑھ رہا ہے، الیکشن نہ جاؤ تو ہم فنڈ. پھر آئی ایم ایف نے خط لکھا اور وہی ان کی حرکتوں کی وجہ سے 10 مہینے آئی ایم ایف نے پروگرام نہیں دیا. وہ کسی کو نہیں پتہ لگ رہا. پھر پروگرام اس وقت ملا جب وہ عمران خان سے ملے، اور عمران خان کے اس وقت 200 کیسز تھے. عمران خان نے کہا جی بسم اللہ کریں، پاکستان کا مفاد پہلے. اور ابھی بھی یہ دوسری قسط جاری ہوئی، وہ پی ٹی آئی سے جب تک ملے نہیں انہوں نے قسط نہیں جاری کی. لیکن ان کے گناہوں پہ پردے ڈالے جاتے ہیں، اور جو ملک کی خاطر ساری چیزیں کر رہے ہیں ان سے منسلک نہ بھی چیز ہو تو ان پہ داغ دی جاتی ہے. یہ تو ایک نہایت ہے جسے کہتے ہیں کہ اب یہ گھٹیا بن پہ اتر آئے ہیں، اور اب پھر اس کا جواب پھر ان کے ساتھ اسی زبان میں دینا پڑے گا، اور کیا کریں ہم. اچھا مزمل صاحب، یہ بتائیے گا کہ کے پی کے جو معاملات ہیں فائنانس کو لے کر کتنے بڑے چیلنجز ہیں جس کا سامنا ہے کے پی کے گورنمنٹ کو، اور کیا یہ جو رقم وفاق سے ملنی ہے جس میں پہلے بھی وفاق سے کہا جا چکا ہے کہ یہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے، جو آئی بلیو این ایف سی ایوارڈز کے تحت صوبے کا بنتا ہے، وہ نہیں ملا؟ تو اب بھی اگر نہ ملا، تاخیر اس میں ہوئی، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ جی دیں گے، لیکن کب دیں گے یہ نہیں بتایا. تو اس میں تاخیر اور اس کا نہ آنا کتنی مالی مشکلات پیدا کر سکتا ہے کے پی کے گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر 18ویں ترمیم کے تحت پیسے مانگ رہے ہیں، کوئی امداد نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے نا. اور 18ویں ترمیم کے تحت ان کے جو پیسے بنتے ہیں ان کو دینے پڑتے ہیں، اور وہ دیتے بھی ہیں. امداد مانگی تھی بلاول بھٹو نے پچھلے سال جب سندھ میں سیلاب آئے تھے، اور دھمکیاں لگائی تھی کہ بجٹ میں اتنے پیسے رکھو ہمارے لیے، فالتو پیسے رکھو. امداد مانگی تھی کووڈ کے زمانے میں یہی سندھ نے کہ جی ہمیں اتنے پیسے دیں، ہمارے پاس پیسے بانٹنے کے لیے نہیں، وفاق ویکسین کے پیسے بھی ہمیں دیں. پھر یہاں تک ہو گیا کہ جب وہاں پہ ٹڈی دل کا اٹیک ہو گیا، اس کے بھی پیسے ہم سے مانگتے تھے. تو یہ اپنے بجٹ سے اپنے کوٹے سے اوپر پیسے مانگتے تھے. کے پی نے الحمدللہ اپنے کوٹے سے اوپر کبھی پیسے نہیں مانگے، ٹھیک ہے نا. جو اس کا کوٹا ہے آبادی کے تناسب سے، اب اس کی آبادی بھی جو ہے نا پہلے 14.5% تھی، اب وہ ہو گئی ہے 19.5%، یہ فاٹا مرج ہونے کے بعد. اب سیدھی سی بات یہ کہ جو 18ویں ترمیم آپ نے جس کا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں، اس کے حساب سے جو تقسیم ہے وہ کر دیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر وہ یہ کہ صوبے کے پاس دوسرے صوبوں کے مقابلے میں ویسے وسائل نہیں آ رہے، اور آپ اس کا حق مار رہے ہیں. اب اس کے حق میں آواز اٹھانا بھی اگر جرم ہے تو یہ کرتے رہیں گے بھائی. یہ جرم تو مطلب عبادت کے طور پہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ پاکستان میں آج 60 روپے یونٹ بجلی ہے، اور کے پی سے 2 روپے یونٹ بجلی جاتی ہے. پاکستان کی جو بجلی کا ایک تہائی حصہ جو ہے نا کے پی سے جاتا ہے. آج یہ 2 روپے والی بجلی نہ جائے نا تو یہ 60 روپے والی بجلی آپ کو 100 روپے میں بھی نہ ملے. اب ستم ذریعہ بھی دیکھیں گے، یہ 2 روپے بجلی میں آپ کو 1 روپے 10 پیسے جو ہے کے پی حکومت کو صرف فی یونٹ دینے ہوتے ہیں. جو آپ عوام سے 60 روپے لے رہے ہیں وہ بھی آپ پورے نہیں دے رہے،
اور جن سے آپ نے معاہدے کیے سی پیک کے بڑے بڑے نجی شعبے والوں سے، آپ ان کو ایک ایک یونٹ پہ 30-30 روپے ادا کرتے رہتے ہیں. تو یہ آپ اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور باہر والوں کو آپ دبا کے 2200 ارب روپے دیتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ میں بجلی کی ایک سال میں، اور کے پی کو 60 ارب نہیں دیے جا رہے ہیں، 80 ارب نہیں دیے جا رہے جو اس کا حق ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کے پی میں اتنے پانی کے وسائل ہیں کہ آج پوری پاکستان کی بجلی جو جتنی ریکوائرمنٹ ہے یہاں سے بن سکتی ہے، یہ 2-4 روپے یونٹ میں، جو عوام پہ بھی بوجھ ڈالا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں اور یہ ان کو دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا، صحت کارڈ کی بھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو صحت کارڈ پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے کیا کے پی کی گورنمنٹ کے پاس فنڈز ہیں یا نہیں، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مزمل اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ صحت کارڈ کو کیسے کے پی کے گورنمنٹ مینج کرے گی؟ کیا یہ کارڈ پر جو رقم آنی ہے ان تمام انشورنس کمپنیز کے ذریعے ہے، اور انشورنس کمپنیز کے ذریعے اگر ہے تو پھر پے بیک بھی تو کرنا ہے نا گورنمنٹ کو؟ دیکھیں جی، یہ بڑا سکسیسفل پروگرام سب سے پہلے کے پی کے سے شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ پنجاب میں گیا، اور یہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور اس کے بعد اس کو روکا گیا. نہ صرف یہاں روکا گیا بلکہ پنجاب میں بھی روکا گیا، اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور انہوں نے آتے ہی اس کو جاری کر دیا ہے، اور 1 مارچ سے صحت کارڈ جو ہے شروع ہو چکا ہے، اور اس کی مد میں 5 ارب روپے ادا بھی کر دیا. کم از کم سال میں جو ہے صحت کارڈ میں جو ہے 30 ارب روپے کے اخراجات ہیں، اور اس 30 ارب کے اخراجات کی بیسس پہ جو ہے پورے صوبے کو ہر دور دراز کے علاقے میں ہر ایک کے پاس علاج کی سہولت آ گئی. جہاں سرکاری اسپتال نہیں وہاں پہ آپ کسی بھی نجی اسپتال میں چلے جائیں اور آپ کا بر وقت علاج ہو جاتا ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں نا روم فار امپروومنٹ ہوتی ہے. اب اس کو جو ہے پہلے جب لانچ ہوا، جیسے آپ کوئی گاڑی چلاتے ہیں تو وہ گاڑی کے بھی ہر سال نیا ماڈل آتا ہے، آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں تو اس کا بھی نیا فون آتا ہے، ماڈل آتا ہے. تو اس میں بھی موڈیفیکیشن، جہاں پہ موڈیفیکیشن نہیں ہوگی، جب آپ ایک دفعہ کسی چیز کو رن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں اور کیا بہتری ہو سکتی ہے. تو ہم نے ابھی صحت کارڈ لانچ کر دیا واپس سے. اگلے 1 مہینے میں صحت کارڈ میں نئے اسپتالوں کی انرولمنٹ اور بہت سارے اسپتالوں کی ڈی لسٹنگ بھی ہوگی. ٹھیک ہے جی. پھر بہت ساری جو سہولیات جو نجی شعبے کو دی ہوئی تھی علاج کی، جو سرکاری اسپتال میں اگر مہیا ہے اور اس ایریا میں ہے تو وہ آپ اس سرکاری اسپتال سے کرائیں گے بجائے نجی شعبے سے کرائیں گے. پھر سرکاری اسپتال بھی صحت کارڈ کے جو ہے نا اس میں پیمنٹ وصول کر رہے تھے، اس کو بھی دیکھا جائے گا. پھر ایک اشرافیہ کے لیے بھی یہ سہولت آ گئی تھی. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اشرافیہ وہ کنٹریبیوٹری ہو، مطلب اگر کچھ علاج ہو رہا ہے تو اس میں وہ بھی جیب سے ڈالیں اور کچھ صحت کارڈ سے ڈلے. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اس کو ایفیشینٹ کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے ثمرات پہنچے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو اور دیگر پروجیکٹس ہیں، جیسے کہ وفاق میں جب گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی تو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا، وہ تو پھر ختم ہو گیا. تو کیا اس طرح کا کوئی پروجیکٹ کے پی کے کی حد تک پائپ لائن میں ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے؟ دیکھیں، ابھی تو ہم آئے ہوئے 10-12 دن ہوئے، لیکن بات اس پہ ضرور ہوئی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے لوگوں کو اسلامک جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو قرض دیا جائے گا، اور ان کی جو بھی سود کی ادائیگی ہوگی وہ حکومت اپنے ذمہ لے گی. اور اس میں جو ہے چھوٹے دکاندار، چھوٹے کاروباری، کاشتکار، یہ ٹرانسپورٹ وغیرہ، تاکہ جو ہے ایک لوگوں کو کیپٹل مہیا ہو اور جس میں وہ کام کریں. اور اس پہ ہم بینکوں کو انگیج کریں گے اور ان کے ساتھ جو پہلے اسکیم تھی وفاق میں اس کو جو ہے صوبے کے لیول پہ انٹروڈیوس کرائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آج پاکستان میں اللہ کی طرف سے ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج آ گیا ہے. پاکستان میں آج کارخانوں کے لیے سب سے جو گلے کا ہار بن چکا ہے وہ بجلی کی قیمتیں ہیں. کے پی کے آج اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی سستی بجلی بھی بنا کے پروڈیوس کر کے کارخانوں کو کہہ سکتا ہے کہ آپ آئیں ادھر، اگر آپ دوسرے شہر میں 60 روپے بجلی لے رہے ہیں ہم آپ کو 25-30-35 جو اس وقت جس طرح ہمارے پاس پیکج ہوگا ہم اس حساب سے بنا کے دے سکتے ہیں. تو اولین ترجیح یہی ہوگی کہ 2-3 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی ریونیو ریسورسز کو شارپ کرنا ہے. ہمارے جو اخراجات ہیں انہی اخراجات کے اندر ہم کس طریقے سے ان کو ری ماڈل کر کے بہت پیسے بچا کر اور اچھی سروس کر سکتے ہیں. اس کی ابتدا ہو گئی، آپ نے دیکھ لی ہے کہ سارے چیف منسٹرز کے ماضی کی جو ہے مراد واپس لے لی گئی ہیں.
صحت کارڈ لانچ ہو گیا، 1 مہینے کے اندر صحت کارڈ کے نئے رولز اینڈ ریگولیشنز آ جائیں گے. راشن ہم نے جو ہے پورے پاکستان میں 10,000 روپے کا دیا ہے، پنجاب حکومت صرف 3,500 کا، سندھ حکومت 5,000 کا. اگر مالی حالات ہمارے خراب ہیں تو انہوں نے ہم سے کم پیکج کیسے دے دیا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب مالی حالات ان کے خراب ہیں یا ان کی ترجیحات کا مسئلہ ہے. اور ہم نے اس میں یہ بھی نہیں کیا کہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھ کے جو ہے یہ کرپشن کا ذریعہ بنائے. BISP کا جو ڈیٹا ہے بے نظیر، اس ڈیٹا کے بیسس پہ جو ہے یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ جو ہے کیے جائیں گے ایک بینک کے تھرو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی سرکاری افسر کا ہاتھ نہیں لگے گا. تو یہ چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں، کرپشن فری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تعاون مانگ لیا ہے عوام سے کہ جہاں کوئی رشوت مانگے، سٹیزن پورٹل کھڑا ہے، آپ ادھر پر صرف نام لکھیں اور بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے ہم جو ہے قابو کریں. اچھا یہ بتائیے کہ مزمل صاحب، یہ جو آسٹیریٹی میجرز ہیں، اس میں کیا یہ آسٹیریٹی میجرز میں صرف کیا یہ شامل ہے کہ جو فارمر چیف منسٹرز تھے ان کے ساتھ جو پروٹوکولز تھے، جو ان کو مراد دی جا رہی تھی، وہ مراد واپس لے لی گئی ہیں، یا جو ابھی کیبنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر سرکاری افسران ہیں، جو اور دیگر مراد سرکار کے خرچے سے ہوتی ہیں، ان کو وڈرا کیا جائے انکلوڈنگ دا چیف منسٹر؟ دیکھیں یہ تمام چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس بجٹ میں باقاعدہ اس پہ آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ڈیسیشن ہوگا کہ جہاں پہ اگر ایک گاڑی کا انٹائٹلمنٹ ہے وہاں اگر 3 چل رہی ہیں تو ان سے حساب لیا جائے گا. اسی طریقے سے پیٹرول میں بھی ریشنلائزیشن ہوگی. ٹھیک ہے نا. راز سوال یہ کہ دیکھیں مراد اب جو ہمارے ملک کا جو نظام ہے ملازمت کا، ایک دفعہ ملازمت سرکاری مل جائے اور وہ پکی ہو جائے تو پھر آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو صوبے کا سب سے جو بڑا خرچہ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تنخواہ اور پینشن کا ہے. ٹھیک ہے نا. باقی جو ہے تمام خرچے جو ہیں اس کے آدھے سے بھی کم ہے، جس میں ترقیاتی اخراجات بھی ہیں، میڈیکل سروسز بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے. تو یہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ شپ بن چکا ہوا ہے، اس شپ کا جو ہے نا حل کوئی کسی کے پاس نہیں ہے. اب یہی ہو سکتا ہے کہ آگے جو ہے مزید اس طریقے سے جو ہے بھرتیاں نہ ہوں، ہائرنگ فریز لگائیں گے. پھر جو پینشنز کے سسٹم کو، جو پرانی پینشن ہے آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے. نئی پینشن میں اب تو وفاقی حکومت بھی اڈاپٹ کرے گی جو KP گورنمنٹ نے 2 سال پہلے کیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ڈیفیسٹ کتنا چل رہا ہے مزمل صاحب؟ نہیں، ہم ڈیفیسٹ میں نہیں ہیں، ہم پورا اپنے بجٹ کے اندر ہے اس وقت. غلط خبر ہے جو چلی گئی ہے، یعنی کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈیفیسٹ نہیں ہے. اور جو بجٹ بھی پیش کیا جائے گا، دیٹ مینس جب وہ پیش کیا جائے گا ایٹ اٹس ٹائم، تو وہ خسارے کا بجٹ نہیں ہوگا. نہیں جی بالکل نہیں ہوگا، یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے. اچھا، اب جب وفاق میں IMF کے ساتھ جو معاہدہ طے کیا جا رہا ہے، اس معاہدے کے بعد آپ ایز این اکانومی ایکسپرٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی پر اس کا کیا بوجھ آئے گا؟ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو جو بھی معاہدہ ہے وہ عوام پہ ہی اس کا اثر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی کمپنی میں ٹیکس لگ جاتا ہے، وہ اپنے پروفٹس کی گراس مارجن بڑھا لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ عوام کو ہی اس سے لڑنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی جو پچھلے 1.5 سال سے جس طریقے سے IMF سے ڈیل کی گئی، اس سے ملک میں 76 سال کی بدترین مہنگائی ہوئی ہے. اب یہ جو نیا IMF کا پروگرام جو آ رہا ہے، وہ سننے میں آ رہا ہے کہ IMF نے جو ہے نا ابھی جس طریقے سے ساری جو سستی بجلی، سستی گیس وغیرہ ختم کرائی ہے، اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جو فیڈرل لیول پہ جتنے اخراجات کرتے تھے، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی وہ 400 ارب روپے خرچ کرتے تھے، اب وفاق کہہ رہے کہ IMF کہہ رہے کہ یہ بھی آپ صوبوں کو منتقل کریں، صوبے جانے ان کی عوام جانے، آپ کا کوئی لینا دینا ان سے نہیں ہے. تو اس طرح کی جب چیزیں آئیں گی، اور پھر ٹیکسز پہ بھی میں حامی ہوں کہ جو سیکٹرز پہ ٹیکسز نہیں ان پہ لگنا چاہیے، لیکن ابھی جو ہے جس طرح تنخواہ داروں کے سلیب ٹیکسز کے کم کر دیں گے تو پھر آگے آمدنی بڑھنی بھی لوگوں کی، بلکہ تنخواہیں کٹ رہی ہیں، نجی شعبے میں بے روزگاری ہو رہی ہے. اب ان کی اگر ٹیکس کی شرح بھی بڑھا دیں گے تو ان کو آپ جو ہے نا، پہلے آپ نے مہنگائی سے مارا تھا، اب ان کو آپ آمدنی سے ماریں گے. تو اس کا اثرات جو ہے، اور پھر انڈسٹریل پالیسی، آج کی ہی ڈیٹا ہے کہ 30% ملک میں کنزمپشن کم ہو گئی ہے اس کی، پیٹرول اور اس کی. تو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن بتا رہی ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں پیسے ختم ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ جو پالیسی جو ایک دم جو اس سردیوں میں شاید آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ کا گیس کا بل کتنا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ گیس کا بل آپ کی بل تک نہیں ہے، جو بھی آپ چیز استعمال کریں گے اس کا جو ہے اثر اس پہ آئے گا، کیونکہ گیس سے ہر چیز بنتی ہے.
چاہے کپڑا ہے، چاہے لوہا ہے، چاہے سیمنٹ ہے. تو یہ جو حکومت توقعات کر رہی ہے کہ اس سال مہنگائی کم ہو جائے گی، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ سب سے پہلی چیز تو یہ گیس کی قیمتیں جو بڑی، اس سے کھاد کی قیمتیں 33% بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے. جب کھاد بڑھ جائے گی تو کوئی کھانے کی چیز سستی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. یہ صرف اسٹیٹسٹیکل ایک ایڈوانٹیج دے رہے ہیں، کیونکہ پچھلے سال 29% مہنگائی تھی، اس سال بھی 25% سے اوپر ہے. تو جب بیس ہائی ہو جاتی ہے تو مہنگائی کی رفتار کم ہو جائے گی، قیمتیں کم نہیں ہوتی. جی ٹھیک. مزمل صاحب، بیفور وی کنکلوڈ یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے ظاہری سی بات ہے آ کر آپ سے بھی ایک دفعہ پھر یعنی کہ پی ٹی آئی سے بات کریں گے، پی ٹی آئی کی رائے لیں گے، ان کی ٹیک کیا ہے اس پورے معاملے پر، آئی ایم ایف کی شرائط پر وہ لیں گے. تو پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا؟ کیا انکنڈیشنل سپورٹ ہوگی یا سپورٹ ہوگی لیکن ود کنڈیشنز ہوگی؟ نہیں دیکھیں، ہماری انکنڈیشنل سپورٹ بالکل نہیں ہوگی. ہم میرٹ پہ بات کریں گے. اس کی میں آپ کو مثال ایسے دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سونا ہو اور اگر آپ اس کے مالک ہو، تو جب آپ اسے بیچنے جاتے ہیں تو مارکیٹ میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ کی قیمت ملے آپ کو. لیکن اگر خدا نہ خاصہ کوئی چوری کا سونا ہو اور وہ بیچنے جا رہا ہو، تو سونار کو بھی پتا ہوتا ہے یہ چوری کا لایا، تو وہ اس کو چوری کی ریٹ لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آئی ایم ایف بھی وہی ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے اگر پراپر مینڈیٹ والے لوگ بیٹھیں گے تو وہ ایک زیادہ اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کر سکیں گے. تو ہم بالکل جو ہے سپورٹ کریں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کی پروگرام از اے لائف لائن. لیکن جہاں پہ اگر ہمیں لگا کہ یہ جو کمپرومائز کر رہے ہیں فار دا سیک آف پروگرام، تو ہم ان نکات پہ ضرور آبجیکشنز کریں گے اور ہم اس پہ کہیں گے گورنمنٹ کو کہ آپ اس پہ جو ہے نا فائٹ کریں. So you'll bring it, جو بھی آپ کے آبجیکشنز ہیں you'll bring it on record. جی جی بالکل. اور ہم اس پہ کہیں گے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ آپ لوگوں نے غلط مان لی ہے یا یہ غلط نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے پوائنٹ پر آ جائیں اور کہیں کہ جی اگر یہ سب نہیں ہوگا، ٹھیک کیا جائے گا تو ہماری طرف سے ہم آئی ایم ایف کو سپورٹ نہیں کریں گے، ایسا کچھ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو آخری میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سائن جو ہے وزیر خزانہ ہی کرتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہم تو صرف ایک اس پہ اپنا ویو دے سکتے ہیں نہ. اس نے اگر کوئی ترمیم ہوں گی، اسمبلی میں جائے گی، فائنانس بل کی شکل میں جائے گی، ہم اس کی اس حد تک مخالفت کر سکتے ہیں. اور نہیں، میں کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ کی بات آئی ایم ایف سے ڈائریکٹ ہوگی تب. دیکھیں آئی ایم ایف کوئی ہم سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس نہیں کرے گا، ہم سے ایک جنرل ڈسکشن کرے گا. اگر وہ کرے گا ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ایک جنرل ڈسکشن کرے گا. وہ ہمارا انپٹ ضرور لے گا اور ہمیں اگر لگ رہا ہوگا کہ کوئی ایسی چیز سخت وہ مانگ رہے ہیں پاکستان کی اور جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، تو ہم آئی ایم ایف کے بھی منہ پہ بولیں گے کہ جی یہ آپ غلط کریں. جیسے پچھلے پروگرام میں بھی آئی ایم ایف کو خان صاحب نے بولا تھا کہ تمہارے پروگرام سے دو چیزیں تو لازمی ہوتی ہیں، مہنگائی بڑھتی ہے اور بے روزگاری بڑھتی ہے. تو اس پہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جی ہم ساتھ میں جو ہے نا دوا بھی تو دیتے ہیں، ہم انکم جو ولنریبل پہ کہتے ہیں زیادہ پیسے خرچ کریں. ابھی بھی ہماری شرط ہے کہ 400 ارب ان کو خرچ کرنے ہوں گے جو ولنریبل ہے ان پہ. تو یہ ہم نے اس وقت بھی ان کے منہ پہ بات کی تھی اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ جو پاکستان کے لیے آپ ٹیلر میڈ پروگرام لائے، ہر ایک کا ایک پوری دنیا میں آپ نے ایک ہی پروگرام بنایا ہوا ہے. ہمارے ڈائنامکس الگ ہیں، ہماری لوکل اکانومی کے فنڈامنٹلز الگ ہیں. تو آپ اس کو دیکھیں یہ وہ کر کے. تو ہم یہ باتیں ضرور کریں گے ان سے. اور ہم نے بائی دا وے اپنے اکنامک پلانز بھی بنائے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا حکومت میں آ رہے ہیں، تو ہم اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اپنے پروپوز پلان بھی دیں گے کہ یہ اس چیز کا حل یہ جو آئی ایم ایف بتا رہے ہیں یا حکومت بتا رہی ہے، اس کا حل اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. مزمل صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں وقت دیا. اور جو یقیناً اہم صورتحال آج کی لے کر ہے، ہماری معیشت کو لے کر ہے، اس میں مزمل صاحب نے نہ صرف یہ کہ ایز این اکنامک ایکسپرٹ اپنی رائے دی، بلکہ ساتھ ساتھ ایز ایڈوائزر آن فائنانس ٹو سی ایم کے پی کے بھی جو کے پی کے میں پلانز ہیں اس پر روشنی ڈالی. اس کے ساتھ ہی جی ایک لیتے ہیں بریک. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہم موجود جی ناظرین. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے پروگرام میں ہماری عزت صدیق صاحب سے بات ہوئی، مزمل اسلم صاحب سے بات ہوئی. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اب کمنگ منڈے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.